72 فرقوں کی لسٹ یہاں آباد ہے۔ اب اس میں مشکل یہ آتی ہے کہ ایک بڑا فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تو اہل سنت والجماعت 72 تو نہیں ہے، ایک ہے۔ اگر 72 میں اہل سنت شامل ہیں تو ان کو ہٹا کر جو اہل سنت ہیں، جو سنت رسول پر چلتے ہیں، جنہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، جو حنفی فقہ پر چلتے ہیں، اس کے علاوہ اگر 71 دشمن اہل بیت ہیں تو اہل سنت کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ 71 فرقے اگر اہل بیت کے دشمن ہیں تو 72واں فرقہ اہل سنت اپنے کو اس میں شامل کیوں کر لیتا ہے؟ میں ان تقریروں میں یہی میسج دوں گا کہ اہل سنت جو کہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں وہ 71 سے الگ ہو جائیں، اس لیے کہ 71 میں وہ بھی شامل ہیں جو مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو آپ ان 71 سے دوستی کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ اپنے کو الگ کیجئے، اپنے کو الگ کیجئے، اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان خارجی فرقوں کو، ان نازبی فرقوں کو اس پاکستان کی اسمبلی کو کافر قرار دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ توہین رسالت کرتے ہیں، اور توہین رسالت سب سے بڑی یہ ہے کہ جس سے رسول پیار کریں آپ اس سے بیزار ہو جائیں۔ حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم کے دادا، نحن آل اللہ، ہم ہیں اللہ کی آل، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہمارے دادا یہ کہتے تھے، اور عبد المطلب یہ کہتے تھے ہماری دشمنی کسی کو راس نہیں آتی، اے عربوں اگر تم نے ہم سے دشمنی کی تو اللہ ان کی نسلوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیتا ہے، ان کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہی گھرانہ تو کوثر ہے، اسی سے تو اسلام کی بہار ہے۔ قرآن سے پوچھیں کہ جب اسلام آیا تو سرکار نے سب سے پہلے کس کو بلایا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا حکم دیا کہ اسلام کس کو پیش کرو پہلے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو پیش کرو؟ اگر کچھ لوگ عرب میں امپورٹنٹ تھے تو اللہ کہتا کہ ان کو بلا لو اور اسلام پیش کرو، وہاں تو ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے جنہیں 71 جن کا نام لے رہے ہیں۔ حکم اللہ یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو، تو اسلام سب سے پہلے خاندان میں پیش کیا گیا، اسلام خاندانی ہے، عوامی نہیں ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلوات۔ جس صراط مستقیم کی دعا آپ سورہ الحمد میں مانگ رہے ہیں، اس صراط مستقیم کا آغاز ابو طالب کے گھر سے ہوا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ، قرآن کی آیتیں نکالو، بچوں کو ترجمہ بتاؤ۔ وہ بچے جن کو نہیں بتایا گیا ہے، 71 فرقوں کے بچے اہل سنت کو چھوڑ کر، اہل سنت تو سب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم اہل بیت سے دوستی رکھتے ہیں، تو اہل سنت اور شیعہ کی دوستی پر ہی تو پاکستان چلے گا۔ تو بھائی وہ 71 فرقے جو شیعوں کے دشمن ہیں، اہل سنت ان کے نام لے لے کر ان پہ لعنت کرے،
لائن کریں اور بتائیں کہ یہ 71 پاکستان میں آباد ہیں، ان کو یا سنی ہونا پڑے گا یا شیعہ ہونا پڑے گا۔ اگر پاکستان میں رہنا ہے تو 71 فرقے کے لوگوں کو یا اہل سنت ہونا پڑے گا یا شیعہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ انہی دو فرقوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اتحاد کی ایک صورت میں نے پیدا کر دی ہے، جبکہ اس دور میں بہت مشکل ہے کہ اتحاد کی بات ہو سکے۔ اس کو میں دہراتا رہوں گا تاکہ جنہوں نے نہیں سنا پھر سن لیں، جو نہیں سن پائے وہ سن لیں، جو نہیں سن پائے وہ سن لیں، اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ تو پاکستان رہے گا، ورنہ ٹوٹ پھوٹ میں دیر نہیں لگتی۔ یوں بنگلہ دیش ہوا اور یوں ہو گیا، اور جب گزر گیا سن 71 میں ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اتحاد کی باتیں کریں گے تو یہ جتنا ملک ہے یہ باقی رہ جائے گا۔ اب اس میں اضافے کی گنجائش تو ہے نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پھیل کے بڑا ہو سکے گا۔ تو کم از کم اگر اسے نئی نسل بڑا نہیں کر سکتی تو چھوٹا تو نہ ہونے دے، تو کم از کم شیعوں کی طرف سے تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم اس کی بقا چاہتے ہیں۔ تو اہل سنت بھی اعلان کریں کہ بقا چاہتے ہیں، لیکن بقا بغیر اہل بیت کے نہیں ہے، بغیر اجداد پیغمبر کے دین و ایمان کے ذکر کے نہیں ہے۔ نہ ویسا کسی کا ایمان جیسا عبد المطلب کا ایمان۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فیل اتار کر جیسے سرکار کے پردادا جناب ہاشم کا ایمان کہ جن کے لیے اللہ نے سورہ قریش اتارا اور گنوایا کاربوں تم پر، یہ جو نبی ہے تمہارے اوپر آیا ہے، مبعوث ہوا ہے، اس کے دادا کے احسانات ہیں۔ روٹی کھلائی ہے، سب سے بڑا احسان تو رزق دینا ہے پاکوں کے دور میں۔ وہ دور سخاوت کا، جس کی سخاوت کی ضمانت قرآن لیتا ہے۔ جناب ہاشم کے ایک بیٹے جناب عبد المطلب ہیں، ایک اور بیٹے جناب عبد المطلب کے جناب اسد ہیں۔ 10 یا 11 سال کے تھے تو ان کا ایک پڑوس میں دوست تھا۔ ایک دن اس دوست سے اسد نے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے اور کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب قحط پڑا ہوا تھا عرب میں، اور جب عرب میں قحط پڑتا تھا تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ قبیلے والے جن کے پاس جانور تھے وہ اپنے جانوروں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے تھے کہ کہیں کوئی چراگاہ نظر آ جائے، کوئی نخلستان نظر آ جائے، کوئی برساتی پانی کا گڑھا نظر آ جائے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں یا ان کو کچھ ہم دانہ پانی کھلا سکیں اور خود بھی کچھ کھائیں۔ لیکن نہ انسانوں کے لیے نہ جانوروں کے لیے جب قحط پڑتا تھا تو سخت قحط پڑتا تھا، اور پھر جب کوئی چراگاہ نہیں ملتی تھی اور ان کو غذا نہیں ملتی تھی نہ اپنے لیے نہ جانوروں کے لیے، تو اس رسم کا نام کافروں نے رکھا تھا احفاد۔ الف بڑی ہے فے الف دال، اور کرتے یہ تھے کہ گڑھا کھود کر پورا قبیلہ اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے خیموں کو اوپر سے اوڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے یہی ہماری قبر ہے، اور اس کے اندر وہ دفن ہو جاتے تھے، اور صحراؤں میں سوکھی ہڈیاں اور ڈھانچے نظر آیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ قحط میں مر جاتے تھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب جانور بھی فاقے کر رہے ہیں اور انسان بھی۔ تو جناب اسد اپنی والدہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں کچھ تھوڑا سا آٹا ہو تو دے دیجیے۔ تو جتنا بھی آٹا تھا ان کی والدہ نے یعنی کہ سرکار دو عالم کی پردادی نے وہ آٹا اسد کو دے دیا، اور اسد نے اپنے دوست کو جا کر دیا اور کہا اپنی والدہ سے کہو، اپنی ماں سے کہو کہ روٹیاں پکائیں اور کھانے کو دیں۔ جب جناب ہاشم گھر میں آئے تو اسد کی والدہ نے ان کو یہ واقعہ بتایا کہ آج اسد بہت پریشان تھا
اس لیے کہ اس کے دوست کے گھر میں فاقہ تھا اور وہ فکر مند تھا، تو کچھ آٹا وہ لے گیا ہے اور اس نے اس کو دیا ہے۔ بس اسی وقت جناب ہاشم نے یہ طے کیا کہ اب ہم عربوں کو بھوکوں نہیں مرنا۔ یہ ہے سورہ قریش کی تفسیر، ایلاف قریش۔ میں کہتے ہیں ہم نے ایلاف بنایا ہاشم نے ایلاف، اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا۔ اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ تجارت کا مال لے کر 6 مہینے اور 6 مہینے کا سفر کرتے تھے، سردی اور گرمیوں کا، اور مصر، فلسطین اور شام جاتے تھے اور جانوروں کی کھالیں بیچتے تھے، چمڑا، اور عرب میں جو ہرن کا مشک ہوتا ہے وہ ان ملکوں میں بیچتے تھے، اور وہ جو کچھ قیمت ملتی تھی ان کو بازار سے، اس سے جو گیہوں خرید لیتے تھے، اور کچھ مزید جانور، اونٹ خرید لیتے تھے، بکری خرید لیتے تھے، بھیڑیں خرید لیتے تھے۔ اور اس کے بعد مکے آنے کے بعد ابو قبیس کی پہاڑی پر لکڑی کے بڑے بڑے تسلے بنوائے ہوئے تھے انہوں نے، اور اس کے اندر اونٹ کا گوشت یا بھیڑ کا اور بکری کا گوشت شوربہ نما پکا کر اس میں بھر دیتے تھے، اور کئی 100 تسلے رکھ دیے جاتے تھے دسترخوان بچھا کر، اور تنور لگا دیا جاتا تھا، اور اس تنور میں روٹیاں پکتی رہتی تھیں، اور وہ روٹیاں آتی جاتی تھیں، تو ہاشم اپنی آستینیں چڑھا کر ان روٹیوں کو چورا ہاشم لقب ہے، اور ہاشم لفظ حشم سے ہے، ایک حشم تو بڑی ہے سے جاہو حشم، یہ حشم ہے، اسی سے لفظ ہاشم ہے۔ ہاشم کہتے ہیں اس کو جو روٹی کو چورا چورا کر دے، اس لیے ان کا لقب ہو گیا کہ یہ روٹی کا چورا چورا کرتے تھے تو لوگ انہیں ہاشم کہنے لگے۔ یہ سخاوت کی اصطلاح تھی عرب میں، ہر ایک کو ہاشم نہیں کہا جاتا تھا، اور پھر اس شوربے میں وہ چورا روٹیاں ڈال کے دونوں ہاتھوں سے اس کو ملاتے تھے، اور ملا کر بہترین غذا تیار کرتے تھے، اور پھر پکار کرواتے تھے نقیبوں سے کہ مکے میں پکار کرو، دسترخوان تیار، اور راتوں دن یہ دسترخوان جاری رہتا۔ اس کے بعد جب سب کھا چکے مکے والے سیر ہو کر، تو کھانا ویسے ہی پڑا رہ جاتا تھا جو بچتا تھا، تو پھر پرندے آتے تھے آ کر اس دسترخوان، پھر کچھ جانور آتے تھے، ہرن، بکریاں، اور وہ اسی دسترخوان پہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جن عرب کے شعراء نے جناب ہاشم کے قصائد لکھے، اس میں یہ کہا کہ تیرا جیسا سخی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، تو انسان تیرے دسترخوان پہ پرندے کھانا کھاتے، جانور کھاتے۔ تو انہی ہاشم کے بیٹے اسد تھے، اور انہی اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد تھی، جو مولا کائنات کی والدہ گرامی ہے، اور یہی اسد حضرت علی کے نانا ہے۔ تو اسد بھی ہاشمی ہے، عبد المطلب بھی ہاشمی ہے، ہاشمیوں میں پہلا رشتہ ہوا کہ دلہن بھی ہاشمی ہے اور دولہا بھی طالب بھی ہاشمی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی اولاد عربوں میں نجیب الطرفین، شجرے والی، جس کا شجرہ پاکیزہ، اور عرب جس کے شجرے کی قسم کھاتے ہیں، وہ شجرہ آ کر ختم ہو رہا ہے ہاشم پر اور اسد اور عبد المطلب پر۔ اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، دونوں کی شادی ہوتی ہے، عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اور اس میں عقد خود ابو طالب پڑھتے ہیں۔ اب میں کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب عبد المطلب اور جناب اسد موجود ہیں اور شادی ہو رہی ہے فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی، تو جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا، پہلی بار عربوں نے سنا کہ جب ابو طالب نے اپنا
نکاح کا عقد کا خطبہ پڑھا تو بات یہاں سے شروع کی الحمدللہ کہ یہ سورہ الحمد علی کے باپ اور ماں کے نکاح کی یادگار ہے الحمدللہ رب العالمین